اب تقوی والے کون ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ ہم سمجھتے ہیں تقوی والا بہت ہی مطلب ہے کہ یعنی ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی، یہ سب جو ہے بزرگوں کا کام ہے، تقوی اور ہمارا کام تو نہیں ہے۔ ایسا انسان شیطان جو ہے نا یہ باتیں جو ہے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جس بات کا ہمیں حکم دیا وہ وہی بات ہے جو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس چیز کے ہم مکلف نہیں ہیں، جو چیز ہم کر نہیں سکتے اللہ نے اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا تقوی کو سمجھو تو صحیح، تقوی ہے کیا؟ تقوی کی ایک علامت، کئی علامتیں ہیں، ایک علامت ایک صفت وہ ہے ينفقون فی السراء والضراء، یہ اللہ کے بندے ہر حال میں اللہ کی نسبت پر خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا، کیا خرچ کرنا؟ مال خرچ کرنا، وقت دینا، صلاحیت لگانا، جو بھی میرے پاس جو ہے وہ میں دے رہا ہوں، اللہ کے لیے دے رہا ہوں، ہر حال میں دے رہا ہوں، کیونکہ انسان پر دو ہی حالات ہیں، یا تو خوشی کے یا تو ناگواری کے۔ سرا ضرا، یہ دو حالات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خوشی میں دے رہا ہے تنگی میں خاموش ہو گیا، نہیں، ہر حال میں جتنا ہو سکتا ہے، یہ تقوی والا یہ۔ پھر اس کے بعد والکاظمین الغیظ، غصے کو چبانے والے، قابو پانے والے، غصے کو کنٹرول کرنے والے، غصے کو غصہ آتا ہے، انسان کی فطرت ہے، لیکن اس کو قابو پا لینا، اسے برداشت کر لینا، یہ تقوی والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اگر میں کسی پر بلا حق ناحق اگر کسی پہ اگر غصہ نافذ کروں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زیادتی پر کہیں مجھے نہ پکڑ لیں۔ یہی بات ہو رہی تھی۔ ایک صحابی ہیں ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ، وہ جو ہے اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے اور ڈانٹتے ہوئے غصے میں آ گئے، اور آدمی غصے میں اپنی عقل کھو دیتا ہے، کیا کہہ رہا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، فرمایا اعلم یا ابا مسعود، ابو مسعود سنو، آپ نے اس غصے کو دیکھ لیا، سن لیا، سنو ایک بات، جتنی قدرت جتنا کنٹرول تم کو اس خادم پر ہے اس سے زیادہ اللہ کو تم پر ہے۔ یہ بات سنی تو جو ہے نا فوراً رک گئے۔ کون سی سواری دنیا میں ایسی ہے جس میں بریک نہ ہو؟ جو سواری بریک کے بغیر ہو وہ سوار بھی نقصان، سواری بھی نقصان۔ تقویٰ جو ہے بریک ہے۔ کس چیز کا بریک؟ آدمی جو ہے اللہ کے ڈر سے، آخرت کے خوف سے، آدمی اپنے کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچائے، یہ تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ غصے کو قابو پانے والے، اور پھر تیسری چیز والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں کو درگزر کرنے والے، مل جل کر رہتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جتنا زیادہ ملیں گے اتنی جو ہے ناچاقیاں آپس میں ہوتی ہیں۔ عافین عن الناس، دل بڑا کھلا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے معافی لینا ہے، اللہ سے معافی لینا ہے، اور اللہ سے معافی لینے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو معاف کرتے رہو۔ شوہر بیوی کو معاف کرے، بیوی شوہر کو معاف کرے، بھائی بھائی کو معاف کرے، بھائی بہن کو معاف کرے۔ یہ مہینہ اللہ سے معافی لینے کا اور لینے کا ایک عمل معاف کرے۔ اگر میرے پاس کوئی ایسا موقع ہو جس سے میرا دل کسی سے دکھا ہوا ہے، یہ میرے لیے ایک موقع ہے، ایک میرے لیے ایک اپرچونٹی ہے، میں اللہ اس کو ذریعہ بنا کر میں اللہ سے معافی لوں۔ والعافین عن الناس، تین صفت ہو گئی تقوی والوں کی، واللہ یحب المحسنین۔ پھر آخری چوتھی صفت دیکھیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ تقوی والے ہیں۔ ہم سمجھتے تقوی والے کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ کہہ رہے ہیں تقوی والوں سے جب گناہ ہو جاتا ہے ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان تو گناہوں کا پتلا ہے، ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ انبیاء معصوم ہیں،
لیکن اگر تقوی والوں سے گناہ، وہ بھی گناہ چھوٹا موٹا نہیں، والذین اذا فعلوا فاحشہ، بڑے سے بڑا بے حیائی کا کام بھی اگر ہو جاتا ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، اے اللہ ہم اللہ سے معافی مانگتے، اے اللہ معاف کر۔ یہ ہے تقوی والے میں اور غیر تقوی والے میں۔ جس آدمی میں تقوی نہیں ہوتا وہ آدمی گناہ کو جو ہے نا بس ایک چھوٹی سی مکھی بیٹھی ہے بس اڑا دی، گناہ کو آسان سمجھتا ہے، ایزی سمجھتا ہے، بس ٹھیک ہے کیا ہے۔ لیکن تقوی والا نہیں بھائی، ایک پہاڑ ہے، ایک بوجھ ہے، اس بوجھ کے ساتھ میں قیامت میں جاؤں، اس بوجھ کے ساتھ میں موت کے مرحلے کو سامنے کروں، اس بوجھ کے ساتھ میں قبر کے اندر جاؤں، نہیں۔ گناہ ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کر رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آدمی سے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی گناہ کو معاف کرنے والا ہے کوئی نہیں ہے، بس ایک کام کر لو، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، بس اس گناہ پہ اصرار نہ کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں گناہ پہ اڑ جانا، اصرار کرنے کا مطلب یہ گناہ ہو جائے تو توبہ نہ کرنا، بس گناہ ہی کرتے رہنا، گناہ ہی کرتے رہنا، گناہ ہو جائے معافی مانگ لے سچے دل سے، پھر ہو جائے پھر اللہ سے معافی مانگ لے، پھر ہو جائے، یہ مصر میں نہیں آئے گا، 70 مرتبہ بھی اگر گناہ ہو جائے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ 100 بار گر توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی اگر توبہ ٹوٹتی ہے پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ میرے دربار میں آ جا اور مجھ سے معافی مانگ لے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اللہ کہہ رہے ایسے مغفرت کی طرف دوڑنے والے، جنت کی طرف دوڑنے والے جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں، کہہ رہے کہ ان کے لیے مغفرت ہم رکھیں، کیونکہ مغفرت پہلا قدم، دوسرا قدم جنت ہے، بغیر مغفرت کے جنت میں آدمی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عملوں پر مغفرت کی بشارت دی ہے، آپ یہ کام کرو اللہ مغفرت کریں گے، آپ یہ کام کرو اللہ مغفرت دیں گے۔ کیا مطلب؟ مغفرت کا مطلب اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت میں انسان شامل ہو جائے۔